اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں آپ حضرات کے سامنے 9th کلاس کی اسلامیات کے حوالے سے حاضر ہوں۔ تو آئیے آج اسلامیات کی تیسری حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ تیسری حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کا ترجمہ مبارک یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یعنی بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب اس حدیث کی تشریح کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حدیث کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین یعنی جو شخص قرآن مجید کو سیکھتا ہے، قرآن مجید دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علوم کو بیان فرما دیا۔ انسان کی رہنمائی کے لیے جو چیزیں میسر ہوتی تھیں، جو چیزیں ضرورت تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اس کتاب میں بیان فرما دی۔ اب اس کتاب کے اندر دنیاوی علوم بھی بیان کیے، اس کتاب کے اندر دینی علوم بھی بیان کیے، اس کتاب کے اندر معاشرتی، سائنسی، یعنی ہر قسم کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے پڑھنے والے کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ جو کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کتاب کو دوسروں کو پڑھاتا ہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ بہترین انسان ہے۔ اور اس کتاب کی مزید فضیلت کے حوالے سے دوسری حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا دوسروں کو پڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ قرآن اس کی گواہی دے گا، کیونکہ قرآن کا ایک حق ہے جو حق اللہ نے ہم انسانوں پر فرض کیا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور دوسروں کو یہ قرآن بھی سکھانا ہے۔ یہ اس قرآن کا حق ہے، اور جو اس قرآن کا حق ادا کرے گا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس قرآن کی سفارش پر، حضور فرماتے ہیں یہ قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا، اللہ اس قرآن کی سفارش پر اس انسان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اور جو انسان اس قرآن کا حق ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش جو اس آدمی کے خلاف کی گئی ہوگی قبول فرمائیں گے اور اس انسان کو نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں بھیج دیں گے۔ یعنی یہ قرآن کا ایک حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور قرآن کی مزید فضیلت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود قرآن کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے میں نے نازل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اگر ہم پہلی کتابوں کو دیکھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ جو کتابیں ہیں وہ اب اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو میں نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور اس کے حقوق کو صحیح ادا کریں۔ یہ تھی تشریح کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں سوالات کے حوالے سے جو بورڈ کے اندر ہمیں حل کرنے ہوتے ہیں۔ مختصر سوال، پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی روح سے قرآن سیکھنے اور سکھانے کا عمل کیوں ضروری ہے؟ یعنی قرآن جو ہے سیکھنے اور سکھانے کا عمل کیوں ضروری ہے اس حدیث کے اندر جو بیان کی گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن پر منحصر ہے۔ جب ہم قرآن پر عمل کے ذریعے جب ہم قرآن پر عمل کریں گے تو اس قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے ہمیں نجات ملے گی، اس لیے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تعبدی رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ یعنی قرآن جو ہے انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے تعبدی رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف نماز، روزہ اور حج کا بیان نہیں، بلکہ اندر اس قرآن میں انسان کی زندگی کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو، آخرت کے اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، سائنسی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اللہ نے اس قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے یہ قرآن انسان کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند ہے۔ آگے جو ہے MCQs کے حوالے سے جو مختصر معروضی سوالات بورڈ کے اندر آتے ہیں، تو پہلا سوال یہ ہے کہ تم میں
بہترین وہ ہے جس نے سکھایا اور جس نے سیکھا اور سکھایا۔ اب پہلا جو اس کا ہے وہ ہے صداقت، دوسرا جو ہے شرافت، تیسرا جو ہے قرآن۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے قرآن، جس نے سیکھا اور سکھایا وہ بہترین انسان ہے۔ آگے دوسرا سوال جو ہے معروضی کے حوالے سے، آخرت میں کامیابی کے لیے دنیاوی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ نمبر 1 حدیث و قرآن کی تعلیمات پر، نمبر 2 تورات و زبور کی تعلیمات پر، نمبر 3 قرآن و انجیل کی تعلیمات پر۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ حدیث و قرآن کی تعلیمات پر ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔